وہ لوگ جو اس چیز کی خواہش میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان کا چشم و چراغ جو ہے وہ چٹا گورا ہی پیدا ہونا چاہیے، اس کی جو پہلی ہم سیلفی لیں اس کے ساتھ وہ اس میں ہمارے چہروں کے ساتھ میچ کرنا چاہیے۔ وہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ خود سے کسی کو آواز دے سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی، وہ مردہ لاش ہے ایک، لیکن زندہ ہے۔ اب کیا کریں، اس زندہ کو جا کے دفنائیں۔ میری امی مجھے کہنے لگی بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے بارے میں بات کر رہا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ چٹا گورا ہونا چاہیے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اختیار میں کیا ہے کہ وہ سفید ہو یا کالا ہو، اس بچے کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو پیدا کرنے والے مالک کے اختیار میں ہے کہ وہ اس بچے کو کیسا بنا رہا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ نادان لوگوں کی باتیں ہیں۔ چہ جائے کہ اس بچے کی ناک نہ ہو، اس کی زبان نہ ہو، اس کا یہ ہونٹ ادھر سے کٹا ہوا ملے، تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا فرمایا۔ یار آج کل تو کریموں سے بھی بچے گورے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کالے بچوں کو روتے رہتے ہیں۔ پوچھیں ان ماؤں سے جن کے کالے لاڈلے ہیں اور وہ کتنا پیار کرتی ہیں اپنے بچوں سے۔ ایک ایک کالا ہوتا ہے اور وہ ان کو ساری دنیا کے گوروں سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ ماں کا دل ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس چیز کی خواہش میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان کا چشم و چراغ جو ہے وہ چٹا گورا ہی پیدا ہونا چاہیے، اس کی جو پہلی ہم سیلفی لیں اس کے ساتھ وہ اس میں ہمارے چہروں کے ساتھ میچ کرنا چاہیے، تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ مجھے بات ایک یاد آ گئی، میری بیٹی تھی یا بیٹا تھا، مجھے یہ صحیح سے یاد نہیں ہے، تو میری بیوی نے آ کے مجھے بتایا کہ آج آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ چلا ہے، چلنا شروع کر دیا، اس نے چند قدم اس نے اٹھائے ہیں۔ تو میں اس وقت پتہ نہیں کن خیالوں میں تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، تو میں نے نا اسی وقت اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، مطلب سارے بچے چلتے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اگر وہ بھی چلا ہے یا چلی ہے۔ تو میری امی نے باہر بیٹھے ہوئے نا، میں اپنے کمرے میں بات کر رہا ہوں اور باہر بیٹھے ہوئے میری امی نے یہ بات سن لی۔ اس وقت تو امی نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں جب میں کسی وقت امی کے پاس بیٹھا نا تو امی کہنے لگے بیٹا پاکستان میں ہمارے محلے کی ایک خاتون ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ دو تین دن پہلے۔ ہمارے لیے تو ماشاءاللہ وہ ماؤں کے برابر ہی تھی اور بڑی اچھی نیک خاتون تھی، نمازی پرہیزگار تھیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا کوئی بچہ ہے جس کی عمر تقریباً کوئی 20-22 سال ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ بالکل لاغر ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ اس وقت سے ہی لاغر ہے، وہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ خود سے کسی کو آواز دے سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی، وہ مردہ لاش ہے ایک، لیکن زندہ ہے۔ اب کیا کریں، اس زندہ کو جا کے دفنائیں۔ میری امی مجھے کہنے لگی بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ پاک نے صحیح سلامت بچے عطا فرمائے۔ بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے اور بالکل اس کی وہ طاقت نہیں ہوتی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لاغر پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کو زبان نہ دے، اللہ پاک کسی کو کان نہ دے، کسی کا ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہو جائے، تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح کر لے، وہ اس کو ٹھیک کر لے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس دن سے میں نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی کہ میری کیا طاقت ہے بھائی، میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو شاید اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کا کروڑوں بار ہم شکرانہ ادا کریں نا تو پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں
جیسی اولاد سے نوازا ہے صحیح سلامت بغیر کسی عیب کے، الحمدللہ مل کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں تاکہ آئندہ ہمارے دلوں میں ایسی کوئی بات نہ آئے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے، اور جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ تو اللہ کا ہی فیصلہ ہے نا، کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں ہر معاملے میں، کوئی بھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے اختیار میں تو ایک قدم اٹھانا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور جا کر آپ اپنا رزق روزی کماتے ہیں، سارا دن آپ لوگوں کے ساتھ سر درد لگاتے ہیں اور پھر واپس گھر کو بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، کہ جس نے یہ ہمت طاقت عطا فرمائی۔ جان ایلیا ایک بہت مشہور شاعر ہیں، ان کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ تو یہ اس سے بڑی عیش کیا ہوگی کہ ہم سارا دن جناب ٹریفک کے اندر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شام کو الحمدللہ صحیح سلامت گھر پر آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی عیش کیا ہوگی؟ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ جو بچے اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے نا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس مالک نے ہماری اولاد کو صحیح سلامت پیدا فرمایا اور ہم ان کی خوشیاں دیکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔